تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دے، تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، تو ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا حفظ و امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکال، اس کو امت سے نکال، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا، تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، چیزیں ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا حفظ و امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے، جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے، جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بڑی محفل میں کہا حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا۔ بڑی محفل میں کہا عائشہ سے، وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بڑی محفل میں کہا حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بڑی محفل میں کہا عائشہ سے، گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی چل رہی۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ جب وہ 80 سال کا ہو جاتا تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی نہیں، کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ثَمَنَهُ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے،
وہ سب سے اعلیٰ درجے کا بیت المقدس کے قریب پہنچے. آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے. سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. ذلیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ذلیل ہو جا، خوار ہو جا، یہ جنت کا دروازہ ہے. جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، چلیے یا رسول اللہ. حتیم میں لے گئے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. 2 برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا. آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد. آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو گئے. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا. پہلی تیز رفتار سواری براق. میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ. 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر آگے ویزا کوئی نہیں. یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا ہوا. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے. سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. آپ اوپر تشریف لے گئے. خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلا آسمان آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام. چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام. ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے. جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. سب تو بیٹی کو حاصل ہے. ہمارے بر صغیر میں تو بچیوں سے پوچھے تھوڑا ہی تھوڑا پتا کوئی نہیں. میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو بچوں سے پوچھتا ہی کوئی. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے باپ الگ کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور جس کا کرنا اس کو پوچھ ہی نہیں رہے. نہ بچوں سے پوچھتے ہیں نہ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں. اور
ان کو باندھ دیتے ہیں، پھر ان کے مزاج ملتے نہیں ہیں، پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی۔ اللہ نے